پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا محمد نثار کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ محمد نثار اب کس کے بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا تو میری تحریر کو روشنی دے۔ لائق صد احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے راہ خدا میں مال و دولت لٹایا، یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حق و صداقت کا پرچم لہرایا، یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کے مجسم نمونہ تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جو سربکف مجاہد تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہ وہ صحابہ
صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب نجوم کا مزدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، مگر اے مذہب اسلام کے متوالو، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم کا گامزن ہو۔ دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف بلاریب صادق ہوئی، کوئی تقلید کا عدم جاز کا قائل ہے، تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، تو کوئی حدیث کا منکر ہے، تو کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے، کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہیں، تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوستو، رونے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن غفلت کو داغدار بنا رہا ہے، صحابہ کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈال جا رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہا ہے، شب و روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ افسوس صد افسوس، صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر بند ہو تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ کہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عزت کو داغدار بنایا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو صحابہ رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیعت رضوان میں خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ و معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر دھبا لگایا جاتا ہے۔ وہ علی جو صحابہ رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، داماد رسول تھے، وہ امیر معاویہ جو صحابہ رسول تھے، جن کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جن کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑی کی ناک کے اوپر کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ان کی شان میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنر خطبوں میں سن منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کی صریح طور پر مخالفت کی۔ کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی کی۔ ہائے افسوس، کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، کاش ان کا ہاتھ چل جاتا، کاش ان کی زبان معوف ہو جاتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چل چلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کی خاطر قربانیاں کس نے دی؟ صحابہ نے۔ کرتنیں کس نے کٹائی؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ نے۔ باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ صحابہ نے۔ کفر و شرک کا گلا کس نے گھوٹا؟ صحابہ نے۔ پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے۔ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ الغر صحابہ اکرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محترم حضرات، صحابہ اکرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محترم حضرات، صحابہ اکرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے۔ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے۔ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا رسول کی مخالفت ہے۔ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم عرضا من بعدی
من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. کہ اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کا اعتراضات کا نشانہ مت بنانا. جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی بنا پر محبت کرے گا، اور جو ان کو دکھ دے اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کی بنا پر دشمنی کرے گا. اور جو ان کو دکھ دے گا اس نے مجھ کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ کو دکھ دیا بس اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا ان قریب اللہ پاک اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا. کیا یہ حدیث پاک ان برائی کرنے والوں کو نظر نہیں آتی؟ یاد رکھو جو لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کے تقدس کو اور دامن غفلت کو تار تار کر رہے ہیں وہ رسول پاک علیہ السلام سے کلم کلا بغاوت کر رہے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو. دوستو حیرت کا مقام ہے، دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر ان کو خیر امت کے لقب سے نواز رہا ہے. قرآن پاک تو ان کو رضی اللہ عنہم ورضوان کہہ کر ان سے اللہ کی رضامندی و خوشنودی کا اعلان کر رہا ہے. قرآن پاک تو وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار کہہ کر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ سندے دے رہا ہے. قرآن پاک تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر ان کو منتخب چنے دے بندے قرار دے رہا ہے. قرآن پاک تو وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ کہہ کر ان کو جہنم سے دور ہونے کا اعلان کر رہا ہے. مگر ہم ہیں ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں، صحابہ پر طعن و تشنیع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. رب ذوالجلال کے امتحان کے بعد اور اس کی رضامندی کے بعد صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے. بس میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.